بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک فوٹیج بہت وائرل ہے اور اس فوٹیج کا پائن میں تیا پاچا کرنے لگا ہوں، وہ پیچھے اصل کہانی کی ہے اور جو اصل لوگ ہیں ان کی کہانی کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، سارے پول کھولوں گا، جو میرے پاس انفارمیشن ہے اور جو میرے خیالات ہیں وہ میں سارے شیئر کروں گا۔ مگر اس سے پہلے ایک گانا مجھے یاد آ رہا ہے، وہ گانا ہوا کرتا تھا سونی دن نخرے سونے لگ دے، یاد کیجئے۔ آج یہاں پر جو گانا تھوڑا سا بدل گیا ہے، وہ جو بھی شاعر تھے مجھے نہیں یاد ان کا نام کیا تھا، لیکن اس شاعر سے معذرت کے ساتھ، اور جو گلوکار تھے اور جو میوزیشن تھے جن کے اوپر فلمایا گیا ان سے بھی سب سے معذرت کے ساتھ تھوڑی سی اس میں تحریف کر رہا ہوں یا تبدیلی کر رہا ہوں، ہاں جی، اور اس میں سونے کی جگہ سونا پا رہا ہوں کہ سونے دے نخرے سونے لگ دے منو، سونے دے نخرے سونے لگ دے۔ یہ اب آپ اس کو ردم میں جس طرح مرضی لے لیں۔ یہ سونا کون ہے؟ دیکھیں جی، ہر ماں نو اپنا پتر سونا لگتا ہے، انہوں چن پتر لگتا ہے، پاویں پتر ماں نے چن ورگا ہوئے، لیکن وہ ماں لئی چن پتر ہی ہوندا ہے۔ ایتھے کچھ والد بھی نے جنہوں نے اپنا پتر چند تو زیادہ سونا لگتا ہے، اور وہ ان کا پروٹوکول جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جناب انہوں نے وہ پروٹوکول ملے جو اکبر اعظم کا پروٹوکول ہوتا تھا، جو ہلاکو خان کا پروٹوکول ہوتا تھا، جو یوں سمجھ لیں کہ اورنگزیب عالمگیر کا پروٹوکول ہو سکتا ہے، یا یوں کہہ لیتے ہیں کہ جو پروٹوکول جو ہے وہ انجوائے کرتے رہے ہیں اپنا یہ جو رومن امپائر کے بادشاہ تھے، ہے جی، وہ کر دے رہے ہیں، وہ والا پروٹوکول چاہتے ہیں۔ منڈا ہے کہ آج آگے ایک ڈاکٹر ہے تو پائے نے تھے اٹ پوٹو ڈاکٹر ہے گا جی، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، حالانکہ ویسے آبادی کے حساب سے ڈاکٹر کم ہے پاکستان کے اندر، زیادہ ہونا چاہیے، پر جو پرائیویٹ کالج ہے نا، یہ پرائیویٹ کالجوں کے اندر جو ڈاکٹر بن کے آتے ہیں نا، یقین کیجئے میں آپ کو بالکل ایمانداری سے بتا رہا ہوں، انہوں دی ڈگریاں وکھری ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، لکھا ہونا چاہیے۔ ڈگری لکھی ہوتی ہے نا، MBBS FRCP اس طرح کی ڈگری لکھی ہوتی ہیں، اتنے MBBS اگے لکھیا ہونا چاہیے ہے کالج کیڑا، یونیورسٹی کیڑی، ٹھیک ہے، اور اگر وہ پرائیویٹ یونیورسٹی لکھی ہو نا تو پائن یا پرائیویٹ کالج اس نے پڑھا ہو، اس ڈاکٹر کے پاس کبھی اپنا علاج کروانے مت جائیں، کیونکہ وہ ڈاکٹر انجھا ہی ڈاکٹر ہے جی ڈاکٹر دا پتر ڈاکٹر کو آندا ہے۔ محلے دے وچ ہمارے علاقے میں ایک ڈاکٹر ہوا کرتا تھا، اس کا آگے سے پتر یا جڑا نا وہ بچیاں نے اسی بچے نے نہ پاتا سی ڈاکٹر، ایسے ہی نا یہ نشانی کے طور پہ، تے اے باقی سارے ڈاکٹر وہی نے، یا منا بھائی MBBS والے ڈاکٹر ہے جی، ایسے کر کے تے مریضاں دا حال پیڑا اور رول گئے نے بیچارے۔ لیکن یہ پالیسی جس نے بنائی اس نے پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی، پرائیویٹائز کی تعلیم جس نے، اس نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا۔ جہاں جہاں پرائیویٹائزیشن آئی ہے تعلیم کے اندر، صحت کے اندر، وہاں پر ظلم اخیر ہوا سر، غریب لوگوں کے ساتھ 90% لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، 90% لوگوں کے ساتھ۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ شہری نہیں ہے، ایسے کوئی نوٹس نہیں لے گا۔ یہاں پر کسی جج کو، کسی حکمران کو آئین کی وہ شک یاد نہیں آئے گی جو یہ کہتی ہے کہ ریاست پاکستان ہر شہری کو صحت دینے کی پابند ہے، سر نہیں یاد آئے گی۔ لیکن جج صاحب کو، ایک جج صاحب ہیں، اب یہ جو خبر ہے، چونکہ جج صاحب کا ذکر آ گیا تو میں ظاہر ہے کہ نام دواں گا وچ جج دا، لیکن میں اس بندے کا بھی نام دوں گا جس کی یہ خبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کریڈٹ ہے، اور پروفیشنلی، ایتھیکلی، مورلی، ہر لحاظ سے جس بندے کی خبر آپ دے رہے ہیں اس کو کوٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کوٹ کیے بغیر یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ آپ کی اپنی خبر ہے یا آپ نے کو بہت بڑی جڑی ہے نا سیکرٹ باہر لے کے آ رہے ہو، تو یہ میرے نظر میں گھٹیا پن ہوتا ہے۔ عمر چیمہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ عمر چیمہ صاحب بہت اچھے جرنلسٹ، پاکستان کے ون آف دا بیسٹ میں سمجھتا ہوں جرنلسٹ جو ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلزم کرنے والے، یہ ان کی سٹوری ہے۔ اور انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں مسٹر جسٹس علی باقر نجفی، ان کا صاحبزادہ، ان کا نام ہے جناب سید محمد علی، ڈاکٹر ہیں، اور یہ جا رہے ہیں جی امریکہ، اور خط لکھا گیا ایڈیشنل رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ان کو جو ہیں وزارت خارجہ والے، ان سے کہا گیا ہے کہ جناب پروٹوکول لا دیو، تارا کھڑکا دیو ہر پاسے، جتھے جان بھائی نو سلوٹ وجن لینڈ چ نہیں لگنا پے گا،
خبردار میرا پتر لینے چ نہیں لگے گا. یعنی میں اب اس جو ہے اپنا جو مراسلہ لکھا گیا ہے یا خط لکھا گیا ہے اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں, اور یہ رولز سے ہٹ کے لکھا گیا. یہ بات میں آپ کو بتا دوں, رولز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جج صاحب ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے آفیشیل دورے کے اوپر ہے, آفیشیل دورے کے اوپر ہے, تو ان کو پروٹوکول ملا گیا. وہ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے ان کو پروٹوکول ملے گا, لیکن اگر وہ آفیشیل دورے پہ ہیں اپنے بیوی بچوں کو وہ پروٹوکول نہیں دلوا سکتے, چاہے وہ آفیشیل دورے پہ بھی ہوں. اور اگر خود بھی وہ آفیشیل دورے پہ نہیں ہیں تو انہوں نے کوئی پروٹوکول نہیں ملے گا پائن. لیکن یہاں پر خط لکھ کر جو ہے وہ پروٹوکول مانگا گیا ہے. امریکہ جا رہے ہیں اور راستے میں سر ان کی فلائٹ جو پہلے جائے گی سر ابوظہبی, وہاں پر پروٹوکول چاہیے, لائن جنا لگنا پوے, امیگریشن مطلب کنے کے بندے ہوں گے. اچھا فرض کرے 500 بندہ بھی گیا یار ایک لائن میں, فرض کرتے تو جہاز ادو ہی اڈنا نا جس نے سارے دی امیگریشن ہو جانی, ٹھیک ہے. اس سے پہلے جہاز آپ کو چھوڑ کے تو نہیں جانے لگا. تو کادیاں کالیاں نے, یعنی یہ جو ہمارے اندر ایک انا ہے, اے ساڈی انا کتنے جا کے ختم ہونی پائیں. میں مذاق کے علاوہ کہوں کہ یہ ہم لوگ جو ہیں یہ اپنے انا کے اسیر کتنے لے کے جاواں گے سوسائٹی نو, کتنے جا کے ساڈی انا مکے گی. یعنی ہمارا پرائم منسٹر آتا ہے ان لوگوں کو ووٹ لے کے آتا ہے, یعنی کم از کم کلیم تو یہی کرتے ہیں نا. اس تو بعد وہ پائن جڑے نے وہ سمجھتے کہ وہ تو پیدا ہی اس لیے ہوئے تھے, وہ تو اتار ہیں. عمران خان کا تسی حال دیکھ لو, ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہیں اپنا عثمان بزدار صاحب, ٹھیک ہے, بزدار سے مراد ظاہر ہے بکریاں چلانا والا بھائی, چرواہا, ٹھیک ہے. وہ بھائی صاحب جس کلاس دے پینٹ شرٹ پاندے سن یا شلوار قمیض پاندے سن, مینوں کسی نے دسیا 2.5-3 لاکھ روپے دی شلوار قمیض جیڑی پاندے سن. میں تے اتنے بڑے پیسے سن کے پریشان ہو گیا. ساڈے تے پائے اتنے بڑے پیسے دے نال, یعنی میرا خیال ہے کہ 3-4 سالاں دے کپڑے بن جان, بلکہ اس تو بھی زیادہ دے بن جان. اینی ہاؤ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے اندر جو ایک شو بازی اور انا کی کیفیت ہے نا سر, اس نے ہمیں برباد کیا. اب پروٹوکول انہوں نے مانگا جی جو ہے ایئرپورٹ نیو یارک یا جہاں پہ بھی انہوں اترنا ہے وہاں پر بھی, پھر واپسی پہ بھی ایسے ہی ان کو پروٹوکول چاہیے. یہ جج صاحب ہیں, اور ہر پتر جڑا نا وہ ماں پیو نو پیارا ہوندا ہے, دھی بھی پیاری ہوندی. ایسے پتراں دا بہت ہی سر تے چکیا ہوندا ہے, اصل تے پیاریاں دھیاں ہوندیاں جی, فرینکلی وہی آتی ہیں. ماں باپ کا بیمار ہونا وہی آتی ہیں خیال کرنے, سورے نہ لڑ کے بندے نہ لڑ کے کہ میرا پیو بیمار ہے میں جانا ہے, تے ماں بیمار ہے تے میں جانا ہے. تے جڑا پتر ہوندا نا وہ جڑا نا اپنی بڑھی دے ڈر دے مارے پیو دی خبر نہیں لے رہا ہوندا. میں نے ایسے مناظر دیکھے ہیں, میں آپ کو بالکل سچی بات بتا رہا ہوں, اللہ معاف کرے, یہ مناظر میں نے دیکھے ہیں اپنی زندگی کے اندر لوگوں کے ساتھ ہوتے, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹی ہوتی ہے ایکچوئل, جو میں نے دیکھا کہ اپنے باپ کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے یا ماں کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے, تے پھر بھی پتروں اسی سر تے چکیا ہوتا ہے. اینی ہاؤ میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے سمپل کہ جج صاحب جو ہیں ان کو پروٹوکول چاہیے. اپنے لیے تو خیر چاہیے, ان کا حق بھی بنتا ہے, بیٹے کے لیے بھی چاہیے. تو سر پروٹوکول کی کہانی ہے, انہوں نے سونا لگتا ہے گا, پر پاکستان کے پیسے کیوں لگوا رہے ہیں سر؟ آپ مہربانی کریں اپنی جیب سے پروٹوکول لے لیں. وہاں پر ہوتی ہے سروس, VVIP سروس ہوتی ہے, دنیا ہر پاسے سر انے ماں ہوں کیپٹلزم ہے, پیسے خرچو پروٹوکول لے لو, کہڑی گل ہے. روپیے خرچو پائے, میں نوٹ پا میرا موڈ بڑے والا سین ہے, ساری دنیا چل رہا پہ, تسی بھی پائیں پیسے خرچ لو تے پروٹوکول لے لو. میرا تو یہی مشورہ ہے. باہر اگر آپ نے نہیں لینا تہاڈی مرضی, خاطر لکھیا ہے, اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے, جتنا پروٹوکول آپ کے بیٹے کو مل گیا ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر, پورا سوشل میڈیا بھریا پیا ہے, آفیشیل میڈیا بھریا پیا ہے, تو میرا خیال کافی ہو گیا. پھر بھی باز نہیں آئیں گے لوگ, میں آپ کو بتا دوں, اس کے باوجود باز نہیں آئیں گے. بہرحال اب میں بات کرنے لگا ہوں اس ویڈیو کی جو کہ بڑی وائرل ہوئی ہے, اور بڑے جناب اتنے انج لگتا ہے کہ دنیا کا سب تو بڑا ظلم عظیم ہے, اور جناب دل دہل گئے ہیں اور آنسو نکل آئے ہیں. لوگ جو ہیں وہ دھاڑے مار مار کے, خواتین نے جو ہے وہ رونا شروع کر دیا ہے. اور ویڈیو کیا ہے سر؟ ویڈیو یہ ہے کہ ایک شخص جس کا نام صداقت عباسی ہے, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک MN ہے, اور وہ والا یوتھیا جس نے کہ تکبر
اور کیا کہتے ہیں غرور کے ساتھ بڑے بڑی باتیں کی ہوئی ہیں، میں ان کو رپیٹ نہیں کرتا۔ وہ بھائی صاحب کو ملی ضمانت، اور ضمانت ملنے کے بعد وہ اپنے گھر آئے، اور گھر آنے کی جو بعد وہ جب اپنی ماں سے ملے تھے، ماں ظاہر ہے ماں ہوں دی، ماں نے جناب انہوں چومیا چٹیا، انہوں گلے لایا، وہ ماں نو مل کے روپیا۔ بیٹیاں ہوں گی، بہنیں ہوں گی، بیوی ہوگی، وہ بھی ملی ہیں، وہ بھی ظاہر روئی ہیں، تو ٹھیک ہے، ایک جذباتی سا منظر ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ اچھا لیکن یہ ایک منظر ہے۔ اچھا اب اس کی میں تھوڑی سی جو بتاتا ہوں کہ یہ منظر جو ہے یہ کس حد تک فیک ہے۔ یہ فیک میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں جو پول کھولنے کی بات کر رہا تھا وہ بتاتا ہوں۔ سر جب آپ اپنے گھر جاتے ہیں نا تو آپ نے پہلے کوئی اتے بندہ نہیں کھلا رہا ہوں کہ میں انج پوڑیاں چڑھ کے آواں گا دوڑتا ہویا، ٹھیک ہے، اور آپ نے میری فوٹیج بنانی۔ جب آپ ماں سے ملنے جاتے ہیں نا سر تو پھر آپ فوٹیجیں نہیں بنواتے، ٹھیک ہے۔ ماں اور بیٹے کا یا ماں اور بیٹی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ تو پیور ہوتا ہے، اگر وہ پیور نہیں ہے تو پھر دنیا سے کچھ پیور نہیں گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کی بھی فوٹیج بنوائی ہے، یعنی اس کا مطلب طے کر کے لائٹس کیمرہ ایکشن ہے جی، وہ پوڑیاں چڑھ رہے ہیں، اور جس سپیڈ سے دوڑ کے چڑھ رہے ہیں نا پوڑیاں، چلے میں تو چلو سٹنٹ پوا کے بیٹھا، میں تو تیاتر نہیں اس طرح چڑھاں گا، یہ نوجوان منڈے جڑے نے اس طرح چڑھ دے، صداقت عباسی سے اس طرح پوڑیاں چڑھ کے آئے نے، اور ان کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ مہینہ کے غائب رہے نے، یعنی یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کو ایجنسیوں نے اغوا کر لیا، اور پھر جناب ان کی خاطر توازہ کی، اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں وہ بات کہنے پر راضی ہو گئے جو وہ کہلوانا چاہتے ہیں، یوتھیے اس کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور پھر ان کو ایک ٹی وی کے دفتر لے گئے، اس ٹی وی کے دفتر میں ان کا ایک انٹرویو کیا گیا، لیکن ٹی وی کی انتظامیہ نے اس انٹرویو کو ایئر کرنے سے انکار کر دیا، تو ڈان ٹی وی زندہ باد، یہ یوتھیے اب ان کی جے کار کر رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ یہی ڈان ٹی وی تھا جس کے خلاف یوتھیا نمبر 1 فواد چودھری، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس وقت ماؤتھ پیس تھے تحریک انصاف کے، حکومت میں رہتے ہوئے وزیر اطلاعات تھے سر، انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنسز کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور کہا ہوا ہے کہ ڈان ٹی وی جو ہے یا ڈان اخبار جو ہے، یعنی ڈان کی انتظامیہ جو ہے وہ اینٹی پاکستان ہے پائن، ٹھیک ہے، یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں۔ یہی تحریک انصاف نے ڈان کے خلاف پوری کمپین چلائی ہوئی ہے۔ ہوں ڈان بڑا چنگا لگ رہا ہے، ہوں تے ڈان ہے جی لگ رہا ہے جی میں وہ کیا کہتے ہیں 16 ملکوں کی پولیس کے 11 ملکوں کی پولیس جیڑی نے ڈان دے پیچھے ہوتی تھی، وہ والا ڈان انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ اب ڈان لگ رہا ہے کہ بس کیا بات ہے، زبردست، ہوں تے ڈان میتا بچن میں لگنا شروع ہو گیا تھا، تو ویلے دی گل ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہیں اپنا مجھے نہیں پتا کہ یہ اس میں کتنی ریالٹی ہے کہ وہ انٹرویو ہوا اور وہ نہیں چلا، بہرحال میں اس پر مزید معلومات لے کر بات کروں گا، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھائی صاحب کو اگر ان کے مطابق بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا تھا جو کہ انہوں نے پورا چلایا، تو پائے نے سپیڈ نہ پوڑیں کی میں چڑھ رہے سن، چڑھ کے دکھا دیو نا کوئی اور جانا اس طرح، ٹھیک ہے۔ وہ پوڑیاں چڑھ کے آئے، ماں نو ملے، فوٹیج ساری بنی، پھر اس فوٹیج کو وائرل کیا گیا، پھر جناب اس کو سارے یوتھیے بریگیڈ نے کمایا، اور پھر کچھ ہمارے ظاہر ہیومنسٹ جو دوست ہیں ان کے بھی آنکھوں میں آنسو سے آگے کہ یار بڑی زیادتی ہے، وہ کادی زیادتی پائے نا، جس لئے ہم لے کر رہے سو اس لئے زیادتی نظر نہیں آئی، اس کا پتہ نہیں چلا 9 مئی جس لئے کر رہے سو، اس لئے فون کر کے کہتے سے پہنچ جاؤ تھے، اس وقت نہیں کسی کو یاد آیا پاکستان۔ میں آپ کو بتاؤں ایک فوٹیج میں بھی یاد دلاتا ہوں، چلیں میاں نواز شریف کی فوٹیج یاد دلاتا ہوں، وہ پاکستان آ رہا ہے گرفتاری دینے کے لیے، سزا ہو چکی ہے، پتہ ہے اترتے جیل جانا ہے، بیٹی نے ہاتھ پکڑا باپ کا، میں چلنی ہے نال، پتر نہیں آئے سن، یاد کیجئے، ٹھیک ہے، پترہ نے کہا ساڈا کوئی تعلق نہیں، اسی برطانوی شہری ہیں، بیٹی آئی ساتھ ہاتھ پکڑ کے باپ کا، وہ اسی لیے کہتے ہیں بیٹیاں ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، وہ بیٹی آئی ساتھ، اور وہ آنے سے پہلے اپنی بیمار بیوی جو کہ کومے میں تھی اس کو آوازیں دے رہے ہیں، کلثوم میں بہو جی،
اس فوٹیج تے ٹھٹھا اڑاندے سن یوتھیے یہ جڑا بندہ نسدا بھجدا ٹپدا آ رہا ہے یہ تے ڈرامے کر رہے سن. اس کے بعد آ جائے ایک خاتون جن کا نام فریال تالپور صاحبہ, ٹھیک ہے, ہارٹ پیشنٹ, ڈاکٹر نے کہا شفٹ نہ کریں رسک ہے باقاعدہ طور پہ, اور وہ جو کمشنر ہے وہ وہاں پہ کھڑا ہو کر عمران خان کو فون پہ بتا رہا ہے کہ سر ڈاکٹر منع کر رہے ہیں اور ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے, میں دیکھ بھی رہا ہوں. عمران خان کہہ رہا ہے چک کے لے کے جاؤ, چاند رات ہے, صبح عید ہے, وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں ایمرجنسی میں, اتو لے گئے. فوٹیج یاد ہے کسی کو؟ اس لیے کسی یوتھی نو تکلیف نہیں ہوئی, اس لیے کسی دی انسانیت نہیں جاگی. پھر اگلی بات سنیں, جویل لطیف وہ بھی آیا تھا اپنی ماں سے ملنے, یاد کریں, وہ کسی کا پتر نہیں سی. تو میں نے ایویں ہی آپ کو چند ایک مثالیں دے دی. سر پوری تاریخ ہے تو ڈرامے بازیاں بند کرو بہو جی. پاکستان کے اندر اگر سیاست کرنی ہے تو پہلی شرط پاکستان سے محبت ہے, آئین کی پاسداری ہے, اور جنہوں نے جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا 3 ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا سی انہوں کی تابے داری کرو. اگر تابے داری نہیں کرنی تو حضور پھر انہوں دے ٹکڑے تے مت پلو, پھر جینوئنلی ووٹ لے کے آؤ, لوگوں کو کنونس کرو کہ تمہارے پاس ایجنڈا ہے پاکستان کے حالات بدلنے کا. یعنی جو ہے نا 2 نمبریاں انہیں ساڑھنا کھیڈو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے, لیکن حضور ڈرامے بازی نہ کرو, بس کرو پلیز. اسی وڈے ہو گئے ہیں یار, ہوں تہاڈی مہربانی. میرے پاس جو معلومات تھی اور جو میرا خیال تھا میں نے آپ سے شیئر کر لیا. آپ دوسرے درخواست ہے کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.